बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक वसल्लम वमा आताकुमुर रसूल फ़ख़ुज़ूहु वमा नहाकुम अन्हु फ़न्तहू। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम। हमारे मुआशरे में आज भी ऐसे लोग मौजूद हैं कि जो लोगों के अंदर मायूसी फैलाते हैं। किस हवाले से? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात के हवाले से, जिनकी शबो रोज़ दिन रात एक काम पर वो मेहनत करते हैं कि नबी कर कुछ नहीं सकता, नबी के चाहने से होता कुछ नहीं, नबी हम जैसा है, नबी के पास कोई इख्तियार नहीं। और जब हम ये बात कहते हैं कि भाई ये ना कहो, आप लोगों के दिलों में हुजूर की मोहब्बत डाल रहे हो या निकाल रहे हो? अगर डालना है तो डालने का तरीका तो यह है कि वो बातें बयान करो कि जो मुस्तफ़ा अलैहिस्सलाम की मोहब्बत को उजागर कर दे, हुजूर के इख्तियारात को उजागर कर दे, मुकाम महबूब को उजागर कर दे। सहाबा इकराम अलैहिम रिदवान कहते हैं कि नबी करीम अलैहिस्सलाम इस कदर हम पर मेहरबान थे कि हर एक आदमी ये समझता था कि सबसे ज़्यादा नबी अलैहिस्सलाम मुझ पर मेहरबान हैं, सबसे ज़्यादा मुझ पर मेहरबान हैं। मगर आज भी ये मयार कायम है, हुजूर अलैहिस्सलाम अपनी उम्मत पर मेहरबान हैं, मगर उम्मती उम्मती तो बने ना, ईमान तो पुख्ता करे ना। आला हज़रत अलैहिर्रहमा ने तो अक़ीदा दिया, मेरे करीम से गर कतरा किसी ने मांगा, दरिया बहा दिए, दुर्बे बहा दिए। और ये भी बुखारी शरीफ की हदीस है जो आपके सामने मैं रख रहा हूँ। ये किताबुल विसाया के अंदर है, और किताबुल विसाया के अंदर ये हदीस मौजूद है, 50 नंबर हदीस है। तो ये भी बुखारी शरीफ से वो रवायतें तो आप अपने मतलब के माना बयान करते हो, हालांकि उस हदीस का वो माना और मतलब होता ही नहीं। और जो हदीसें सहीयाँ हैं उनको तुम ज़हमत नहीं करते। वजह ये होती है कि जनाब के दिल में नबी पाक का बुग़्ज़ है। अगर मोहब्बत हो, जिसके अंदर जो कुछ होता है वही कुछ बाहर ज़ुबान से निकलता है। जिसकी ज़ुबान से नबी अलैहिस्सलाम की मोहब्बत, इख्तियारात तक, नबी अलैहिस्सलाम का मुकाम, रिफ़त, बुलंदी, इल्म गैब, जिसकी ज़ुबान बयान करो समझो उसके अंदर भी यही है। और जिसके अंदर है ही कोड़ खबासत, वो क्या बयान करेगा? और फिर अलायाज़ बिल्लाह ऐसे ऐसे लोग तशरीफ़ फरमा हो गए जो कहते हैं हमने बुखारी पढ़ ली है। ना एक दिन किसी उस्ताद के पास गए, ना किसी मदरसे के पास गए, ना सहीउल अक़ीदा किसी आलिम दीन की सोबत इख्तियार की, बस हमने पढ़ ली है। तो फिर ऐसे ही होते वो गुमराही की तरफ निकल जाते हैं। और यहाँ हदीस पाक सुने, हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्ला अल अंसारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, हज़रत जाबिर के जो वालिद गिरामी थे हज़रत अब्दुल्ला अंसारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, जंगे उहद के अंदर मुसलमानों की तरफ से ये शहीद हुए। इन्होंने शिरकत की और ये जंगे उहद के अंदर शहीद हो गए। और जनाब अब्दुल्ला अंसारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अपने पीछे 6 बेटियां छोड़ के गए, 6 बेटियां। और हज़रत जाबिर कहते हैं कि मेरे वालिद साहब जब इस दुनिया से गए, शहीद हुए हैं, तो सब पे कर्ज था, कर्ज था। और फरमाते हैं कि उन कर्ज खाओं को मैंने, जब वो मांगते थे, मैंने उनको ये बात की जब खजूरें पक जाएंगी तो फिर इंशाअल्लाह मैं खजूरें बेचकर या खजूरें ही आपको कर्ज के एवज़ दे दूंगा। जब खजूरें तैयार हो गईं तो हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं कि मैं नबी अलैहिस्सलाम की बारगाह में
حاضر ہو گیا، عرض کی یا رسول اللہ فدا قومی وابی، یا رسول اللہ میرے ماں باپ قربان ہو جائیں، یا رسول اللہ آپ بخوب بھی جانتے ہیں کہ میرے والد گرامی جنگ احد میں شہید ہو گئے ہیں، پیچھے بڑا قرض چھوڑ کے گئے ہیں، اور میری خواہش ہے کہ کھجوروں کے پاس تشریف لے چلے تاکہ آپ کی ذات کو دیکھ کر قرض خواہ کچھ نرمی اختیار کریں، قرض خواہ کچھ نرمی اختیار کر لیں۔ اللہ اکبر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جابر جاؤ کھجوریں توڑو اور کھجوروں کی الگ الگ ڈھیریاں لگا دو، یعنی اقسام ہوگی کھجوروں کی، یا یوں کہہ لیں کہ ان کی اقسام ہو گئی، یا یوں کہہ لیں چھوٹی بڑی کھجوریں۔ تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اے جابر کھجوریں توڑ کے الگ الگ ڈھیریاں لگا دو۔ حضرت جابر پاک نے نبی علیہ السلام کے حکم کی تعمیل کی، ڈھیریاں لگ گئی، بارگاہ رسالت میں حاضر ہو گئے، یا رسول اللہ ڈھیریاں لگ چکی ہیں، قرض خواہ بھی آ چکے ہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لے چلے۔ یہ تھا میرے نبی کی مہربانی اپنی امتی پر، یہ مہربانی تھی، یہ کس قدر حریص ہے۔ غلام عرض کرتا ہے میرا نبی خود تشریف لے کے چل پڑا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب وہاں پہنچے، قرض خواہوں نے آقا علیہ السلام کو دیکھ کر اور سختی شروع کر دی، بجا کے نرمی کرتے، حیا کرتے، اور سختی کی۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جب ان کا یہ طرز عمل دیکھا کہ آج قرض خواہ میرے غلام کو تنگ کر رہے ہیں، اس باپ کے بیٹے کو تنگ کر رہے ہیں جس کے باپ نے اسلام کے لیے اپنی جان دی ہے، جس نے میری عزت و ناموس کے لیے جان دی ہے، میرے غلام پر یہ سختی کرتے ہیں۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جب یہ سارا ماحول دیکھا تو آقا علیہ السلام نے کھجوروں کا جو سب سے بڑا ڈھیر تھا اس کے 3 چکر لگائے، 3 چکر لگائے، اور 3 چکر لگا کر آقا علیہ السلام اس ڈھیر پر تشریف فرما ہوئے، اور آقا علیہ السلام نے فرمایا جتنے بھی تیرے قرض خواہ ہیں سب کو بلا لو۔ اور حضرت جابر پاک فرماتے کہ میں دل میں سوچ رہا تھا کہ گھر میں چاہے ایک بھی کھجور کا دانہ نہ جائے مگر یہ قرض میرا اتر جائے، قرض خواہوں کو چلی جائیں، کھانے کے لیے کچھ نہ بچے، نہیں بچتا ہے۔ مگر حضرت جابر کہتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا قرض خواہوں کو بلاؤ، اور جب بلایا تو آقا علیہ السلام خود اپنے دستے رحمت سے انہیں پیوانے بھر بھر کے دے رہے تھے، پوچھ رہے تھے تیرا کتنا قرض ہے بھائی، کتنی کھجوریں بنتی ہیں، اتنی بنتی۔ آقا علیہ السلام اس کو ڈال کے دے رہے تھے، اور بس میں سوچے جا رہا تھا میرے باپ کا قرض اتر جائے، بس میرے باپ کا قرض اتر جائے۔ کہتے وہ سارے قرض خواہوں کو پیارے مصطفیٰ نے بانٹ، کھجوروں کے ڈھیر سے ایک بھی کھجور کم نہیں ہوئی، ایک بھی کھجور نہیں کم ہوئی۔ کہتے نبی کے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا بھائی، میرا پیغمبر تو جس چیز کو ہاتھ لگا دے اللہ اس چیز میں برکت ڈال دیتا ہے۔ یعنی حضرت جابر کا خیال تھا ساری جاتی تو چلی جائیں، قرض اتر جائے، لیکن جہاں کریم کے ہاتھ لگے، پیارے مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے تمام ڈھیریاں اسی طرح بچ گئی۔ وہ ایک ڈھیری جس پہ مصطفیٰ دے رہے تھے سارا قرض اتر گیا۔ تو حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ نے، یہ تھا میرے نبی علیہ السلام کا معجزہ، یہ تھا میرے کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے اختیارات، یہ تھے میرے کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبتیں، اور یہ مقام تھا میرے کریم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا۔ اسی لیے تو فرماتے ہیں اعلیٰ حضرت امام اہل سنت فرماتے ہیں کہ تم پہ میرے آقا کی عنایت نہ سہی، نجدی و کلمہ پڑھانے کا بھی احسان گیا، مالک کونین ہیں گو پاس کچھ رکھتے نہیں، 2 جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے خالی ہاتھ میں۔ اور یہ اس کا مصداق تھا، یہ بھی بخاری شریف کی حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا واللہ یوتی آنا قاسم، اللہ دیتا ہے مگر بانٹتا میں ہوں، بانٹنے والا میرا نبی ہے۔ اس لیے صحابہ اکرام علیہم رضوان کو جب بھی کوئی مشکل پیش آتی اپنی جھولیاں بارگاہ نبوت میں پھیلا دیتے، کیونکہ وہ جانتے تھے خیرات ملے گی تو اس در سے ملے گی، اور اس در سے جو خیرات ملے گی
وہ ہم جتنی بھی تقسیم کر دیں کبھی ختم نہ ہوگی۔ تو صحابہ کو بارگاہ نبوت سے جو خیرات ملی پھر آج تک وہ خیرات لوگوں میں بانٹ رہی ہے، ختم نہیں ہوئی۔ تو اس لیے حضرات گرامی قدر حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیداواری کھجوروں سے قرض بھی ادا ہو گیا اور ان سے کوئی تخفیف بھی نہیں کرائی گئی، اور قرض خواہوں کو کھجوریں بھی چلی گئی، گھر میں بھی چلی گئی، بہنوں کو بھی چلی گئی، اور پھر بھی کھجوریں حضرت جابر پاک کہتے ہیں ہم نے پیٹ بھر کے کھائی بھی، تقسیم بھی کی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جب ایک صحابی آیا نا، عرض کی یا رسول اللہ یہ کھجوریں، میرے نبی علیہ السلام نے ان کو ہاتھ لگا دیا، ہاتھ لگایا، میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا اب ان کو کھول کے نہ دیکھنا، اور صحابی کہتے ہیں میں نے کھاتا رہا، اس میں سے صدقہ بھی دیتا، خرچ بھی کرتا، اعزا رشتہ داروں کو بھی کھلاتا، مہمانوں کو بھی کھلاتا، مگر اس کھجوروں میں سے ختم نہیں ہوئی۔ کہتے جب حضرت عثمان پاک کی شہادت ہوئی پھر وہ گر گئی، مطلب وہ دیکھ چکے تھے، پھر وہ مجھ سے جدا ہو گئی، تو کہتے پھر وہ جو تھی وہ جتنی تھی وہ ختم ہو گئی۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا تو یہ مقام اور مرتبہ ہے، کھجوروں کی ایک ڈھیر پر بیٹھ جائیں تو لاکھوں ہزاروں قرض خواہوں کو قرض چکا دیتے ہیں۔ جس طرح حضرت عبداللہ بن مسعود سے پوچھا تھا مکے میں آ کے حدیبیہ کے مقام پر کہ نبی علیہ السلام کی انگلیوں سے یہ پانی نکلا کتنے لوگوں نے پیا؟ کہا پیا تو 1400 نے ہے، اگر 14,000 بھی ہوتے پھر بھی وہ کافی تھا۔ تو بھائی میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے یہ معجزات ہیں، اللہ ہمیں مقام مصطفیٰ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔